دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے رضا کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اور اگر تم روک لیے گئے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک لیے گئے تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر تم وہ قربانی کا جانور جو تمہیں میسر ہو بھیج دو حرم کی جانب. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو حلق نہ کرو، یعنی مونڈواؤ نہ، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے. فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، پس تم میں جو بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے اور وہ سر منڈوانے پر مجبور ہے تو سر منڈوا لے، اس پر فدیہ ہے، روزے او صدقۃ یا صدقہ ہے، او نسک یا قربانی ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تمہیں دشمن یا جو بھی رکاوٹ ہو وہ دور ہو جائے، تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس نے بھی فائدہ حاصل کیا ہے عمرے کے ذریعے حج کے ساتھ، تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر قربانی کرنا ہے جو میسر ہو. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور جو آدمی قربانی کی طاقت نہ رکھے یا قربانی پائے نہ، تو فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں. اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں. فی الحج، حج میں، و7، اور اس پر 7 روزے ہیں. اذا رجعتم، جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ. تلک 10 کاملہ، یہ پورا 10 دن ہے جو مکمل 10 ہے. ذالک لمن لم یکن، اور یہ رخصت ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ اپنے نافرمانی کرنے پر
سخت عذاب دینے والے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 196 ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اب تک جو 95 آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان 95 آیات کے اندر ہم نے ابھی تک جو پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا تھا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے نام کی مدد لو، اللہ کے نام کی برکت سے ہر کام کا آغاز کرو اور اللہ ہی کے نام پہ مدد مانگو، اللہ کے غیر کے نام پہ مدد نہ مانگو۔ سورۃ فاتحہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ اعلان کر دو کہ ہم اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کے نام پہ مدد مانگتے ہیں۔ 3 جماعتوں کا ذکر تھا اجمالی طور پہ۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس دعوے کے اعتبار سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق چلتے ہیں، انہیں سورہ فاتحہ منعم علیہم کہتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر اور سمجھنے کے باوجود اس بات سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور نہ ہی استعانت اللہ سے مانگتے ہیں، بلکہ غیر عبادت بھی غیر کی کرتے ہیں اور مدد اور نصرت بھی غیر سے مانگتے ہیں، باوجود علم کے ان کو قرآن نے مغضوب علیہم کہا، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو ناجانی اور ناسمجھی اور جہالت کی وجہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین والے دعوے سے پھرے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو قرآن نے سورہ فاتحہ نے ضالین کہا، یہ گمراہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات کے اندر حقانیت قرآن کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد ان 3 جماعتوں کی تفصیل ہے آیت نمبر 21 تک۔ آیت نمبر 21 میں آیت سے آیت نمبر 124 تک ایک ہی مسئلہ بیان ہوا ہے، مسئلہ توحید۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانو سب کے سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو، نہ انسانوں کی، نہ ملائک کی، نہ جنات کی۔ کیوں؟ انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا۔ جنات کے جد امجد شیطان وہ اللہ کے حکم کا باغی ہے، اور ملائک اپنی کم علمی کا اور لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں لا علم لنا، لہذا ان تینوں مخلوقات میں سے کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر خاص خطاب، یہ عام خطاب ہے پوری انسانیت کو، اس کے بعد خاص خطاب شروع ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل علماء تھے، اہل علم تھے، اور مدینہ کے اندر آباد تھے، اور عرب میں بھی ان کی آبادی تھی، تو اہل عرب ان کی طرف نظریں جما کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ، یہ نبی آخر الزمان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اگر یہ لوگ مان جاتے ہیں تو ہم بھی مانیں گے، اگر یہ نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانیں۔ اس پر اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بہت ساری خامیاں اور ان کی قباحتیں بیان کی ہے، اور ان پر اپنے احسانات بھی جتلائے ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اہل علم ہونے کے باوجود بھی ضال ہے، گمراہ ہے۔ اس کے بعد سورت کی آیت نمبر 124 سے دوسرا مسئلہ اس سورت کا شروع ہوتا ہے، مسئلہ رسالت۔ مسئلہ رسالت پر 6 اشکالات ہیں، ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور
پھر مسئلہ رسالت ہی سے متعلق ہدایات بیان کر کے آیت نمبر 175 آیت نمبر 176 تک یہ مضمون چلا گیا ہے مسئلہ رسالت کا۔ 176 کے بعد سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ 176 کے بعد جو سورت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر بنیادی طور پہ 4 باب ہیں۔ پہلا باب میں یہاں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ جہاد کا ہے، اللہ کے راستے میں جان لگانا، اللہ کے لیے اپنے جان کی قربانی دینا، یہ مقصود ہے۔ اور اس سے پہلے 4 مسائل کا ذکر ہے۔ 4 مسائل سے پہلے باب کے اندر وہ 3 مسائل ذکر ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ 10 امور ہیں جس سے انسانی نفوس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اصلاح نفوس کے لیے 10 باتوں کا ذکر ہے۔ 5 کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور 5 کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ جن 5 کا تعلق عقائد کے ساتھ ہیں ان میں پہلا ہے ایمان باللہ، دوسرا ہے ایمان بالیوم الآخرہ، تیسرا ایمان بالملائک، چوتھا ہے ایمان بالکتب اور 5واں ہے ایمان بالنبیین۔ یہ 5 چیزیں اس کا نظریے کے ساتھ عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، یہ درست کر لو۔ اور 5 چیزوں کا تعلق اعمال سے ہے۔ ایک، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے لیے پھر مصارف بتائے ہیں، ذی القربہ، یتیم، مسکین، مسافر، بھیک مانگنے والے اور گردنیں چھڑانا۔ دوسرا اقامت الصلاۃ، تیسرا ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ واجبہ ادا کرنا، چوتھا عہدوں کی پابندی کرنا اور 5واں مصیبتوں کے اندر صبر کرنا۔ یہ 5 امور ذکر کیے ہیں، یہ اصلاح نفوس کے لیے، انسان کے ذات کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ جب آپ کی ذاتی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی ہے تو آپ نہ مال قربان کر سکتے ہیں نہ جان قربان کر سکتے ہیں۔ تو ذاتی اصلاح کے لیے ان امور 10 چیزوں کا کرنا اس کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد 4 احکامات ہیں جن میں امور سیاسیہ ہے، سیاست مدینہ کے ساتھ، شہر کے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ان 4 سے مقصود امن ہے۔ امن پھر 2 چیزوں کے اندر ضروری ہوتا ہے، ایک امن اموال کے اندر اور دوسرا امن نفوس کے اندر، کہ جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو۔ تو مال کی جان کی حفاظت کے لیے 2 احکام ہیں، نمبر 1 قصاص کا حکم، نمبر 2 روزے کا حکم۔ روزے میں قصاص کے اندر بھی جان کی حفاظت ہے اور روزے کے اندر بھی جان کی حفاظت ہے۔ روزے میں جان کی حفاظت ہے باطنی دشمن سے اور قصاص میں جان کی حفاظت ہے ظاہری دشمن سے۔ مال کی حفاظت کے اندر بھی 2 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک وصیت اور دوسرا رشوت کی حرمت کا حکم۔ یہ 4 احکامات بیان ہوئے ہیں امن قائم کرنے کے لیے، یعنی قصاص کا نظام اگر قائم ہوگا تو لوگ ڈریں گے اور امن قائم ہو جائے گا۔ روزہ اگر رکھیں گے تو لوگوں میں تقوی آئے گا تو امن قائم ہوگا۔ متقی ہوں گے تو لوگوں کے حقوق مارنے سے بچیں گے، اور جب لوگوں کے حقوق مارنے سے بچیں گے تو تصادم نہیں ہوگا، جب تصادم نہیں ہوگا تو امن قائم رہے گا۔ مال میں وصیت کے اندر اگر کوئی گڑبڑ کر جائے گا تو وصیت اگر صحیح طریقے پہ ہوئی ہوگی تو اس سے بھی کیا ہے، مالی لڑائیاں جو میراث کی لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور حکمرانوں میں اگر رشوت ستانی اور رشوت لینے کا ماحول نہیں ہوگا تو اس سے عدل و انصاف قائم ہوگا، اور عدل و انصاف کے نتیجے میں امن قائم ہوتا ہے۔ یہ 4 مسائل ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جو اصل مسئلہ ہے جہاد کا اسے ذکر کیا ہے، اور آداب جہاد
ذکر کیا ہے کہ زمانے جہاد کا بھی خیال رکھنا ہے، جہاد میں زمانے کا بھی خیال رکھنا ہے، مکان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ زمانے میں اشہر حرم کا احترام رکھنا ہے، اور کس میں؟ اس میں مکان جو ہے وہ حرم شریف کا خیال کرتے ہوئے جہاد اور قتال کرنا ہے، اور اسی سے متعلق مال خرچ کرنا ہے۔ تو انفقوا فی سبیل اللہ، مسئلہ انفاق آج آپ تک ہم نے جو پڑھا ہے، یعنی پچھلے 6-7 مہینے میں، اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے۔ آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جس آیت کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، یہاں سے امر ثانی یعنی دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے باب میں، پہلے باب میں کیا کیا ہے؟ جہاد کے متعلق 10 امور اصلاح نفوس کے لیے کہ انسان کی ذات کی اصلاح ہو جائے، اور 4 امور امن عالم کے لیے، دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے۔ تو پھر کیا کرو؟ جب ملک میں امن بھی ہے اور جماعت مسلمانوں کے اندر مسلمان جماعتیں جو ہیں وہ کس میں؟ وہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے مضبوط ہیں، تو پھر قاتلو، پھر جہاد کرو۔ جب اب جہاد کرو گے تو اس جہاد کے نتیجے میں جب تمہیں ملک و مملکت حاصل ہوگا، تو وہ ملک و مملکت پھر کیا ہوگا؟ خلافت راشدہ کی تصویر پیش کرے گا، اور اس کے اندر اس سے لوگوں کو خیر اور برکات دنیاوی اور اخروی ملیں گی۔ یہ اس صورت کے اندر ہے جب کیا ہو؟ یہ سارا انتظام، اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ اور ایک ہے دفاعی جہاد، کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے تو اس سے بچنے کے لیے نہ انتظام کی ضرورت ہے، نہ نظام کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس سارے لوگ کیا ہیں نکلیں، اور اس میں اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اذن عام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دوسری صورت ہے جہاد کی۔ آج کی آیت کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے، یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اس دوسرے حصے کا۔ اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جہاد کرو تاکہ تمہیں اتنی طاقت اور قوت حاصل ہو جائے کہ تمہارے حرمین کو جب تم حج میں جانا چاہو تو کوئی تمہیں روک نہ سکے، تمہارے حرمین کے دروازے تمہارے لیے کوئی بند نہ کر سکے، اس کے لیے جہاد ہے۔ تو جہاد گزشتہ مسائل کے اندر بھی کیا ہے؟ تم امن قائم کر سکو، تم عدل کا نظام قائم کر سکو، اس کے لیے جہاد ہے۔ آنے والے مسائل سے بھی اس کا تعلق ہے، ربط ہے کہ حج کا مسئلہ ہے، اور حج پہ جانے سے تمہیں اگر روکا جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اتنی قوت اور طاقت بنا لو، اتنے طاقتور بن جاؤ کہ جب تمہارے حرمین کے دروازے تمہارے لیے کوئی بند کرنا چاہے تو اس کا بازو مروڑ کے اس کے گدی کے اوپر دھکا دو اور اسے کو سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم نے حرم شریف میں داخل ہونا ہے۔ اس وقت حرم شریف بند پڑا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے حضرت علی کی طرح جو کیا کر دے؟ عثمان ابن مظعون کا ہاتھ مروڑ دے اور اسی چابی لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دے کہ چلو مسلمانوں جاؤ، حرمین شریفین کیا ہیں؟ آزاد ہے تمہارے لیے، جاؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو، اور اللہ کے حبیب کے دروازے پہ جا کے گڑ گلاؤ۔ مشکل حالات ہیں، اس کے اندر کیا ہو تم، تاکہ تم اس سے نکل سکو۔ تو یہ مسئلہ حج کے متعلق ہے، انشاءاللہ اس پر تفسیر کل سے ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دين عظيم جاء من وحي الإله